چل رہا ہے۔ اس مہینے کو شعبان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے دنوں کو، بہت ساری راتوں کو دوسرے دنوں اور دوسری راتوں پر فضیلت دی۔ سال کے سارے دن برابر نہیں ہیں، کچھ دن ایسے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں جن کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر راتیں تو بہت ہیں، مگر جو مقام شب قدر کا ہے، جو مقام لیلۃ القدر کا ہے، کیا وہ مقام کسی اور رات کا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کے اندر اللہ کے فرشتے دنیا میں آتے ہیں۔ اب جو مقام شب قدر کا ہے وہ کسی اور رات کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں، آپ دیکھیے قرآن اور حدیث کے اندر اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر جو نیکی کی جائے، جو عمل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نیکی جتنی پسند ہے، وہ سال کے کسی اور دن کے اندر اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ کو وہ نیکی اتنی پسند ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نیکیوں کے اوقات ہوتے ہیں، ٹائم ہوتے ہیں۔ کچھ ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں، کچھ مہینے ایسے بنائے ہیں، کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں کہ اس کے اندر نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، کیا شعبان کے مہینے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات بتائی ہے کہ اس مہینے کا مقام زیادہ ہے، اس مہینے کا مرتبہ زیادہ ہے؟ مسند احمد کے اندر اور نسائی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اراک تصوم شعبان لم اراک تصوم شہرا، اے اللہ کے رسول میں دیکھتا ہوں کہ آپ جتنا روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں سال کے کسی اور مہینے میں آپ اتنا روزہ نہیں رکھتے جتنا آپ اس مہینے میں۔ کیا جواب دیا اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اے اسامہ، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، اے اسامہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے۔ رجب کا مہینہ چونکہ 4 حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، رجب کا لوگ احترام کرتے ہیں، رجب کو لوگ مقام دیتے ہیں، رجب کے اندر لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا تو مقام و مرتبہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ رمضان کے اندر ہر انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کرتا ہے، لوگ تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن رجب اور رمضان کے بیچ میں شعبان نام کا جو یہ مہینہ آتا ہے، اے اسامہ اس مہینے سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، اس مہینے سے غافل ہوتے ہیں، اس مہینے کو لوگ یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ اور اے اسامہ رب شعبان کے اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اٹھائے جاتے ہیں،
سال بھر کی جو نیکیاں بندے کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، سال بھر کے ان کے اعمال کا لیکھا جوکھا، سال بھر کے ان کے اعمال کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اے اسامہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، اے اسامہ، جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، انا احب ان یرفع عملی وانا صائم، اے اسامہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری نیکیاں اللہ کے دربار میں پیش کی جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس حدیث سے پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جس ٹائم لوگ زیادہ غفلت کرتے ہیں اس ٹائم نیکی کرنا زیادہ اہم کام۔ جس ماحول میں فجر کی نماز میں لوگ سوئے رہتے ہوں، اس ماحول میں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنا یہ بہت بڑا جہاد ہے میرے پیارے۔ جس معاشرے میں بے حیائی اور بے پردگی عام ہے، ایسے ماحول اور معاشرے میں اگر ہماری کوئی بہن اپنے آپ کو اسلامی پردے کے اندر رکھتی ہے اور حجاب اور اسلام کی جو شرائط ہے اس کی پابندی کرتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس سماج کے اندر ہمارا نوجوان داڑھی سے دور ہے، داڑھی رکھنے والا اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھتا ہے، ایسے ماحول میں اگر ہمارا کوئی نوجوان بھائی اپنے چہرے کو داڑھی سے سجاتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں یہ بہت بڑا کام ہے۔ جس وقت لوگ کسی عمل سے غافل ہوں، ایسے دور میں اس عمل کو زندہ کرنا، اس سنت کو زندہ کرنا یہ بڑی بات ہے۔ اور اس حدیث پاک سے تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ شعبان کے مہینے میں ہماری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا مسئلہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ڈر آپ کے دل میں تھا، کتنا خوف اللہ تعالیٰ کا آپ کے دل میں تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اس لیے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے تاکہ اس مہینے کے اندر جب آپ کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں تو آپ روزے کی حالت میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھے ہوئے ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑے ہوئے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے پر نظر کرم کرے۔ یہ سبق دیا اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو کہ اس مہینے میں تم روزہ رکھو۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استکمل شہرا، میں نے اللہ کے نبی کو پورے مہینے کا روزہ کبھی بھی رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے دیکھا۔ یعنی اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ تمام مہینوں میں جب بھی روزہ رکھتے تھے تو ناغا ضرور کرتے تھے، پورے مہینے کا روزہ صرف اور صرف رمضان کا رکھتے تھے۔ اور آگے اما عائشہ کیا فرماتی ہیں، اور اللہ کے رسول کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پتہ یہ چلا کہ اگرچہ اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، مگر سب سے زیادہ اللہ کے نبی اگر کسی مہینے میں نفل روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے۔ یہ ہے شعبان کی فضیلت کہ ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اس مہینے کی ایک رات کو ہم نے خاص کر دیا
ہم روزہ رکھیں گے تو 15 شعبان کو روزہ رکھیں گے، اور ہم تہجد پڑھیں گے تو 15 شعبان کی رات میں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اس دین کو مکمل کرنے والا رب العالمین ہے، اور 1400 سال پہلے اس اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بندو، میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے، اور اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے تمہارے لیے چن لیا ہے۔ اب اسلام لے کر ہی تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، تبھی تم نجات پاؤ گے، تبھی تم کامیاب ہو گے۔ دین مکمل ہے، اس کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی۔ اگر اللہ کے پیارے رسول نے کسی دن کو نیکی کرنے کے لیے خاص نہیں کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس دن کو نیکی کے لیے خاص کریں؟ نفل روزہ رکھنا بہت بڑی بات ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، مگر ہم 15 شعبان کو ہی رکھیں گے، اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے ہمارے پیارے رسول کا عمل چاہیے۔ تہجد پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، عظیم عبادت ہے، مگر ہم 15 شعبان کی رات میں ہی، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، ہم شب برات ہی میں تہجد پڑھیں گے، اس کے لیے کوئی صحیح حدیث چاہیے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کی ایک بھی صحیح حدیث ایسی موجود نہیں کہ 15 شعبان کی رات میں خاص طور سے اس رات میں عبادت کی جائے، یا خاص اس دن میں روزہ رکھا۔ پورے مہینے کے بارے میں تو ہے کہ اللہ کے نبی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، مگر اس رات کے یا اس دن کے لیے خاص کوئی حدیث موجود نہیں۔ ایک حدیث ہے، شعبان کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ جلسوں میں، تقریروں میں یہ حدیث آپ بار بار سنیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے پیارے نبی کو بستر پر نہیں پایا، میری نیند کھلی، میں نے دیکھا کہ میرے نبی بستر پر نہیں ہے، میں تلاش کرنے لگا، اور تلاش کرتے کرتے میں بقی کے قبرستان تک گیا۔ بقی کے قبرستان کو عام طور سے جنت البقی کہا جاتا ہے، مگر جنت البقی یہ نام قرآن اور حدیث میں نہیں آیا۔ جنت المعلا، ایک قبرستان کا نام جنت المعلا تو حدیث میں آیا ہے، لیکن بقی کے قبرستان کو حدیث میں صرف بقی کہا گیا ہے، کہیں جنت البقی نہیں کہا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ کہتی ہے بقی کے قبرستان میں پایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عائشہ، اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسول، اے عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول تمہارے اوپر زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے؟ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ رات کو میرے بستر سے اٹھ کر اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مغفرت کر۔ حدیث آپ نے سن لی۔ حدیث بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بات یاد رکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے میدان کے ایکسپرٹ ہیں۔ امام بخاری کا یہ مقام ہے
کہ اگر وہ حدیث کے میدان میں کوئی بات بول دیتے ہیں تو ان کی بات دلیل بن جاتی ہے. اگر وہ کسی راوی کے بارے میں بول دیں یہ راوی گڑبڑ ہے تو کوئی اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتا. یہ مقام ہے امام بخاری. امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. حدیث کے معاملے میں امیر المومنین ہے وہ. ان کی کتاب صحیح بخاری کا یہ مقام ہے کہ قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے صحیح کتاب کی ڈگری اور درجہ دیا جاتا ہے ان کی کتاب. امام ترمذی کے استاد ہیں امام بخاری. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہ میں نے اپنے استاد محترم امام بخاری کو، امام بخاری کا اصل نام کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے امام بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل. امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام ترمذی حدیث بیان کر کے اپنے استاد کا کمنٹ نقل کر رہے ہیں کہ میرے استاد امام بخاری اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر دو جگہ ڈسکنیکشن ہے. حدیث کی ایک چین ہوتی ہے، ایک سند ہوتی ہے. مثال کے طور پر امام مالک کوئی حدیث روایت کرتے ہیں. امام مالک کہتے کہ میں نے سنا نافع سے، نافع کہتے میں نے سنا عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر کہتے کہ میں نے سنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سند ہوتا ہے. امام بخاری کہتے کہ اس حدیث کی سند میں دو جگہ انقطاع پایا جاتا ہے، دو جگہ سند ٹوٹ رہی ہے. اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر حجاج بن ارطاط سے، اور حجاج بن ارطاط روایت کرتے ہیں حضرت عروہ سے، اور حضرت عروہ روایت کرتے ہیں اما عائشہ سے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن کثیر نے حجاج بن ابی ارطاط سے کبھی حدیث سنی نہیں ہے. جب حدیث سنی نہیں تو بیان کیسے کرتے؟ اور اسی طریقے سے حجاج بن ارطاط نے کبھی حضرت عروہ سے حدیث نہیں سنی. لہذا اس حدیث پاک کے اندر دو جگہ انقطاع پایا جاتا ہے. لہذا یہ حدیث. اور اگر آپ حدیث کے اوپر غور کریں تو سند کے اعتبار سے تو حدیث ضعیف ہے ہی ہے. حدیث کے متن پر غور کیجئے تو بات جو ہے دماغ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہو رہا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت کر رہا ہے. اتنی عظیم رات ہے اور اللہ کے نبی اکیلے جاگ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتایا تک نہیں. بھئی شب قدر کے بارے میں تو اللہ کے رسول کے بارے میں بخاری کی روایت ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے پیارے نبی کمر کس لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، سب کو اٹھاتے تھے چلو تم بھی تہجد پڑھو، تم بھی تراویح پڑھو. لیکن اس رات کی یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو رہا ہے، سب کی بخشش کر رہا ہے، اور میرے پیارے نبی اکیلے جاگ رہے ہیں اور اپنی بیوی کو بتایا تک نہیں. وہ تو ایک اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ کی نیند کھل گئی، وہ نہ اٹھتی تو یہ بات پتہ بھی نہیں چلتی. دماغ اس بات پہ ایکسپٹ نہیں کرتا میرے پیارے سے کہ اگر اس رات کی یہ فضیلت اور یہ مقام تھا تو میرے پیارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فضیلت والی چیز امت کو بتانے کی پابندی آپ کے اوپر لگائی ہے، اور میرے نبی نے کوئی بھی نیکی کا ایسا عمل نہیں ہے جو اپنی امت کو نہ بتایا، اور کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس سے اپنی امت کو نہ روکا. اگر 15 شعبان کی فضیلت اور اس کا یہ مقام ہوتا تو میرے پیارے نبی اکیلے نہ جاگتے، اپنے صحابہ کو بھی حکم دیتے اور اپنے گھر والوں کو. تو شعبان کی فضیلت ہے. شعبان میں آپ روزہ رکھیے، شعبان میں آپ نیکی کیجئے، لیکن اس کی 15ویں رات کو خاص کرنا یہ مناسب نہیں. اور اس رات کی فضیلت میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے، نبی نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کا کرنا سنت، اور نبی نے اگر کوئی کام نہیں کیا ہے تو اس کا نہ کرنا سنت. بات سمجھ لیجئے، دماغ میں بٹھا لیجئے
کہ اگر عبادت کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، روزہ کے معاملے میں نبی اکرم نے کوئی کام کیا ہے تو کرنا سنت ہے، اور نہیں کیا ہے تو نہیں کرنا سنت ہے۔ بھائی رمضان کے بعد عید آئے گی، عید کی نماز آپ لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، عیدگاہ میں پڑھتے ہیں، عیدگاہ نہیں ہے تو مسجد میں پڑھتے ہیں۔ عید کی نماز کے پہلے یا بعد میں کوئی سنت ہے؟ بتاؤ، کوئی سنت ہے؟ کوئی سنت؟ ٹائم ہے، آپ 15 منٹ پہلے پہنچے ہوئے ہیں، 7:30 بجے عید کی نماز ہونے والی، آپ 7:15 بجے پہنچ گئے عیدگاہ کے اندر، مسجد کے اندر، لیکن آپ کوئی سنت نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نبی نے نہیں پڑھی، نبی نے نہیں پڑھی، اس لیے ہم بھی نہیں پڑھیں۔ روزہ رکھنا بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے، مگر عید کے دن روزہ رکھنا بولو جائز ہے؟ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ عید کا دن تہوار کا دن ہے، عید کا دن کھانے پینے کا دن ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، بقرعید کے بعد 3 دن تک روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو نبی اکرم نے جو کام کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے، اور جو کام آپ نے نہیں کیا ہے اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو یہ مسئلہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہو جاتا ہے کہ شب برات کی رات میں یا شب برات کے دن میں کوئی خاص عبادت کرنا یہ پیارے نبی سے ثابت ہے۔ شب برات کی رات میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کا نام ہے صلاۃ الفیہ، 100 رکعت نماز۔ کئی رکعت؟ 100 رکعت، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ احد، یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور بیان کرنے والے اس حدیث کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس نماز کی فضیلت بیان کرتے کہ جو یہ 100 رکعت نماز پڑھ لے گا شب برات والی رات میں، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد پوری کرے۔ میں کہتا ہوں یہ نماز نہ تو میرے نبی نے پڑھی، نہ اس دنیا میں میرے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ نے پڑھی، نہ صحابہ کے بعد اس دنیا کے سب سے نیک لوگ تابعین نے پڑھی، نہ امام ابو حنیفہ نے پڑھی، نہ امام مالک نے پڑھی، نہ امام شافعی نے پڑھی، نہ امام احمد ابن حنبل نے پڑھی، نہ امام بخاری نے پڑھی، نہ امام مسلم نے پڑھی، نہ محدثین نے پڑھی، نہ بزرگان دین نے پڑھی۔ یہ نماز سن 448 ہجری میں، یاد کر لیجیے 448، سن 448 ہجری میں اللہ کے رسول کے 450 سال کے بعد بیت المقدس کے اندر سب سے پہلے ابن ابی الحمرا نام کے ایک آدمی نے اس نماز کی اسٹارٹ کی۔ آج امت کا ایک طبقہ ہے رات میں 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور کھراٹے مار کے سو رہا ہے، فجر کی نماز میں غائب، فجر کی نماز غائب، رات بھر عبادت، رات بھر تلاوت، صلاۃ الفیہ 100 رکعت نماز، اور فجر کی نماز غائب۔ جو فرض ہے جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشا میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، کتنے بد نصیب ہیں ہم کہ وہ رب العالمین ہمیں اپنی سرکشا دے رہا ہے، پروٹیکشن دے رہا ہے، ہماری حفاظت کی گارنٹی لے رہا ہے، مگر ہم کھراٹے مار کے سکتے، اور ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جس کا ثبوت حدیثوں سے نہیں ہے، جس کا ثبوت قرآن سے۔ اچھا، یہ تو روزہ نماز کی بات ہے۔ شب برات ایک تہوار کی حیثیت سے منایا جا رہا ہے، جیسے عید ایک تہوار ہے، بقرعید ایک تہوار ہے، ایسے ہی ہمارے سماج میں شب برات ایک تہوار کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، اور اس تہوار پر 3 کام خاص طور سے کیا جاتا ہے۔
نمبر 1 حلوہ پکایا جاتا ہے، نمبر 2 آتش بازی ہوتی ہے، گڈے پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، اور نمبر 3 مردوں کے نام سے کھانا بانٹا جاتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ مردوں کی روحیں اس رات میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا دین ایک سیریس دین ہے، ہمارا مذہب ایک سنجیدہ مذہب ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد ٹھوس ہے، ہمارے مذہب میں فالتو کوئی تہوار نہیں ہے، ہمارے مذہب کا مزاج ہی نہیں ہے کہ سال کا کوئی ایسا دن ہو جس میں حلوہ پکانے کی اور گڈا پٹاخہ چھوڑنے کی اجازت دی جائے۔ یہ کم سے کم اسلام کے اندر تو، اسلام جیسے دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے میرے نبی کچھ لوگوں نے اپنے دین کو کھلواڑ بنا دیا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے، کچھ لوگوں نے دین کے نام پر کھیل تماشا کرنے کو دین کا نام دے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ایسے لوگوں کو تم ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی میں مگن ہے، وہ دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ کھیل تماشے کو وہ دین کا نام دے دیتے ہیں۔ وَذَكِّرْ بِهِ قبل ان تبصل نفس بما کسبت، اے میرے نبی ان کو قرآن کے ذریعے سمجھاؤ، ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرو۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 70 ہے، آیت نمبر 70۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دین کے نام پر کھیل تماشا یہ جائز ہے۔ حلوہ کھانا کوئی غلط کام نہیں، اللہ کے نبی کو میٹھا پسند تھا، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول کو میٹھا اور شہد بہت پسند، مگر حلوہ کھانے کے لیے دین کا نام لینا، ارے بھی آپ حلوہ کھاؤ، روز کھاؤ، لیکن اس کو ایک تہوار بنا لینا، اس کو عبادت کا درجہ دے دینا، اس کو دین میں شامل کر لینا، یہ مناسب۔ کچھ لوگ بولتے ہیں غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، دانت ٹوٹ گئے، تو اس موقع پر کوئی کڑی چیز آپ نہیں کھا پا رہے، تو آپ نے حلوہ بنا کے، نرم حلوہ بنا کے کھایا۔ غزوہ احد کب ہوئی ہے؟ سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ غزوہ احد شوال کے مہینے میں، سن 2 ہجری میں شوال کے مہینے میں، اور شب برات کون سے مہینے میں آتی ہے بولو؟ شعبان کے مہینے میں۔ نبی کا دانت ٹوٹا شوال میں، آپ 2 مہینہ ایڈوانس حلوہ کھا رہے۔ سوچو میرے بھائی، اپنے غلط کام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم کیا کیا لاجک پیش کر رہے ہیں، کیا کیا دلیل دے رہے ہیں۔ ارے اگر کھانا ہی ہے تو ہم کو لوگ کھانا، اس کے لیے نبی کی سنت بنانا، اس کے لیے دلیلیں گھڑنا یہ مناسب۔ آتش بازی ہو رہی ہے، فلجڑیاں چھوڑی جا رہی ہے آسمان کے اوپر، راکٹ چھوڑے جا رہے ہیں آسمان کے اوپر۔ میرے پیارے ساتھی، جس مہینے میں میرے پیارے آقا روزہ رکھا کرتے، جس مہینے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نیکی کے زیادہ سے زیادہ کام کرتے، روزہ رکھتے، تاکہ روزے کی حالت میں ہماری نیکیاں اللہ کے حضور جاتی۔ ہم اتنے بدنصیب ہیں، اتنے بدنصیب ہیں کہ ہم اس مہینے میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ اپنی قیمتی دولت کو ہم آتش بازی میں، گڈے پٹاخے میں خرچ کرتے۔ وہ قوم، وہ امت جو آج بھوکوں مر رہی ہے، جس کے بچے یتیمی کا داغ سہ رہے ہیں، جس کی عورتیں بیوہ ہیں، جس کے کتنے کمزور بوڑھے بیچارے سردیوں کی راتوں میں ٹھٹر رہے ہیں، ان کے پاس چادر نہیں ہے کہ اوڑھ سکے، کتنے بیچارے گرمی کے موسم میں لو سے مر رہے ہیں۔ وہ امت، وہ قوم، وہ مسلمان آج آتش بازی کے نام پر کروڑوں کی دولت، اربوں کی دولت سالانہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا، اپنی دولت کو پانی کی طرح ناجائز کاموں میں بہانے والا
شیطان کا بھائی ہے، وہ شیطان کا سپورٹ کر رہا ہے، وہ شیطان کی مدد کر رہا ہے۔ ایک ایمان والا، ایک مومن اپنی دولت کو اپنی دولت نہیں سمجھتا ہے، وہ اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، وہ اللہ کا فضل سمجھتا ہے، وہ اللہ کی عطا سمجھتا ہے، وہ اپنی دولت کو سنبھل کر مناسب راستوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا کام اس مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ جناب عالی مردوں کی روحیں آتی ہیں۔ اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو مر گیا اس کی روح کبھی واپس آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو مر گیا اب وہ ایک الگ دنیا میں چلا جائے۔ اس دنیا کا نام ہے برزخ۔ اس دنیا کا اور ہماری دنیا کا کوئی ٹچ نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم کو پتا بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو پتا بھی نہیں ہے۔ ابھی میرا ایک پروگرام تھا بہار میں، تقریر کے بعد سوال و جواب کا سیشن تھا، تو ایک نوجوان آیا، اس نے سوال کیا مولانا اگر کوئی آدمی سوسائڈ کر لے، آتم ہتیا کر لے، خودکشی کر لے تو کیا اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے؟ میں نے کہا نہیں میرے بھائی، روح کسی کی بھٹکتی نہیں، روح کو جہاں جانا تھا چلی گئی۔ مرنے والا نیک تھا تو قرآن کہتا ہے اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ علیین میں جاتی ہے، اور برا تھا تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ سجین میں جاتی ہے۔ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے روح۔ یہ تو ہمارے یہاں فلموں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، سیریل کے ذریعے یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ جو آتم ہتیا کر لیتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ تو وہ نوجوان بولا مگر مولانا ایک بات بتا، ایک آدمی کی عمر 60 سال تھی، اس نے 30 سال کی عمر میں خودکشی کر لی، تو ابھی تو اس کی زندگی کا 30 سال باقی ہے، تو 30 سال تک تو اس کی روح بھٹکتی رہے گی۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو 60 سال کی عمر ملنے والی؟ جو آدمی سوسائڈ کرتا ہے، آتم ہتیا کرتا ہے، یہ غلط فہمی نکال دیجئے کہ اس نے اپنی زندگی کو ٹائم کے پہلے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تبھی لکھ دیتا ہے یہ کتنی روزی پائے گا، کتنی عمر پائے گا، کتنی نیکی کرے گا۔ تو اگر کوئی آتم ہتیا کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے تو گناہ کا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مگر یہ سمجھنا کہ اس نے ٹائم کے پہلے اپنے آپ کو مار دیا یہ غلط بات ہے۔ ٹائم کے پہلے کوئی نہیں مرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کی موت کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے، اور وہ موت کسی نہ کسی بہانے سے آنے والی۔ تو یہ غلط فہمی نکال دیجیے کہ روحیں آتی، روح آ نہیں سکتی۔ ہمارے جو مردے مر چکے ہیں ان کے لیے ہم دو کام کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، غریبوں میں کھانا بانٹ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی دن طے نہیں ہے کہ چلو صاحب 30 دن، 40ویں دن، برسی کا جو دن ہے جس دن مرے ہیں اس دن برسی منائیں، یہ سب کی گنجائش ہے۔ آپ کبھی بھی ان کی طرف سے صدقہ کیجیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اور مغفرت کی دعا کرنے کے لیے بھی قبرستان جانا ضروری نہیں۔ قبرستان آپ جا سکتے ہیں لیکن آپ مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، کہیں پر بھی بیٹھ کر اے اللہ میری ماں کی مغفرت کر، اے اللہ میرے باپ نے بڑی محبتوں سے مجھے پالا تھا، اے اللہ میرے باپ کی بخشش، اے اللہ میرے دادا کی بخشش۔ آپ اس طریقے سے اپنے مردہ رشتہ داروں کے لیے کبھی بھی کہیں بھی دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں۔ تو شب برات کے نام سے یہ جو تہوار کی شکل منائی جا رہی ہے میرے ساتھیوں، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ اسلام ایک سادہ دین ہے، فطرت والا دین ہے۔ ہمارے شریعت میں، ہمارے دین میں دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور یہ دونوں تہوار بھی بڑی شرافت والے تہوار ہیں۔ نہ کوئی دھوم دھڑاکا ہے، نہ ناچ گانا ہے، نہ رنگ رلیاں ہیں، نہ مستی ہے، نہ شراب ہے، نہ شباب ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے تہوار کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے، مگر اللہ نے دو تہوار بھی ہمیں دیے ہیں تو کتنے صاف ستھرے،
ایک تہوار وہ ہے کہ 30 دن کا روزہ رکھنے کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتے کہ اللہ زندگی تو نے دی تھی، تو نے ہی 30 روزے رکھوائے، تو نے ہی تراویح کی نماز پڑھائی، اے اللہ تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جائز تفریح کرتے ہیں۔ یہ عید الفطر کا تہوار ہے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار آیا، اللہ تعالیٰ نے جیسی حیثیت دی تھی، جیسی طاقت دی تھی، قربانی کا جانور لائے، اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کیا، خود کھایا، رشتہ داروں کو کھلایا، گھر والوں کو کھلایا، غریبوں کو کھلایا، بات ختم۔ نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ ٹریفک جام ہو رہی ہے، نہ کوئی جلوس نکل رہا ہے، نہ کسی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ اسلام فطرت والا دین ہے۔ شب برات کی رات میں ہمارے بہت سارے نوجوان رات میں بائک لے کر نکلتے، اسٹنٹ دکھاتے۔ کیا دکھاتے ہیں؟ اسٹنٹ دکھاتے ہیں، بائک چلا رہے ہیں 100 کی اسپیڈ میں، 200-150 کی اسپیڈ میں، ایکشن دکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جوانی ہے، جو چاہے سو کرو، لیکن میرے بھائیوں اس جوانی کا حساب دینا پڑے۔ آج امت کو ضرورت ہے تمہارے جیسے نوجوانوں کی۔ آج تمہاری عورتیں بے آبرو ہو رہی ہیں، تمہارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، تمہارے بزرگوں کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے، اور تم بائک سے اسٹنٹ دکھاتے، تم ایکشن دکھا رہے ہو۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب یہ سب تہوار غلط ہے، مگر یہ تھوڑا سا ہمارے شکتی پردرشن، تھوڑا سا دوسروں کے اوپر اپنی طاقت کا اظہار ہم کر رہے ہیں۔ محرم کا جلوس نکل رہا ہے، ہمیں اظہار کر رہے ہیں اپنی طاقت۔ ارے میرے بھائی، طاقت کا اظہار کرنا ہے نا، فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ فجر کی نماز میں جب مسلمان فوج در فوج اور گروہ در گروہ جب مسجد سے نکلے گا تو غیر قومیں دیکھ کر کہیں گی کہ یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے جو صبح کے 4 بجے اپنے رب کے حکم پر اٹھ کر اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس قوم سے ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے۔ اگر روب پیدا کرنا ہے، اگر دبدبہ پیدا کرنا ہے، اگر اپنے دشمنوں کے دل میں اپنے رب اپنا ڈر پیدا کرنا ہے تو حقیقت میں اپنی زندگی کو اسلام کی روشنی میں گزارنا چاہیے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی محبت پیدا کرے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خوشی اور غم کے سلسلے میں بھی اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بدعات سے بچائے، اللہ ہمیں خرافات سے بچائے، اللہ ہمیں اپنے مال کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، شب برات کے نام پر آج جو بدعات اور خرافات سماج میں رائج ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عقل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کر دے، جو مصیبت ہیں ان کی مصیبتوں کو آسان کر دے، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش کر دے، جو زندہ ہیں ان کو ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہماری نیکیوں میں اخلاص پیدا فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما، اے اللہ ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم رمضان کے 30 روزے پورے کر سکیں، اے اللہ ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم رمضان میں تراویح کی نماز پڑھ سکیں، اے اللہ ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ تیرے بندوں پر بڑی آفتیں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑا ستایا جا رہا ہے۔ اے اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے ایمان کی لاج رکھ، اے اللہ توحید والے بندوں کی توحید کی لاج رکھ، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے بھائی چارے کو قائم رکھ، اے اللہ ہم مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، اے اللہ کفر اور مشرکوں کو ذلت دے، اے اللہ تمام دنیا میں اسلام کا سر بلند کر دے، اے اللہ اسلام کا علم بلند کر دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔